السلام علیکم دوستو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل میرے خیال میں آپ کی خدمت میں ہر بار ایک نئی سوچ، ایک نئی زاویے اور ایک نئی انداز میں ہم اپنی ویڈیو کو لے کر آتے ہیں۔ میں آج بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس پاکستان قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو سمجھ کچھ اس طرح سے آیا کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ سے نکال کر صرف اور صرف اتنی ترقی حاصل کی کہ کلر دور میں شامل کر دیا۔ تو جب ہم بلیک اینڈ وائٹ تھے، یعنی ہم صرف اور صرف اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے تھے، تو ہم سچ بولتے تھے، محبت کرتے تھے، رشتوں کو اپناتے اور گھروں کو بساتے تھے، محبت، خلوص اور پیار کے نغمے گاتے تھے، دغا، بے ایمانی اور دھوکے سے بچ کر نکلتے تھے، اور نشہ تو دور کی بات، ہمیں تو صرف ایک ہی نشہ آتا تھا، وہ تو محبت کا۔ پھر اچانک ہم نے کلر اور رنگوں کی زندگی کو اختیار کیا اور دیکھا کیمرے کی آنکھ سے تو ہر سچ معدوم ہو گیا اور جھوٹ پروان چڑھنے لگا۔ ہر ایک نے اپنے حصے کا جھوٹ چھپا کر، اپنی مرضی کا سچ دکھا کر لوگوں کو بھیڑ بکری بنا کر اس قوم کو دھوکے میں رکھ کر اپنا اپنا سچ اپنے اپنے نظریے کے مطابق سنا کر ہمیں بیوقوف بنایا۔ حقیقت کیمرے کی آنکھ نہیں، حقیقت دکھاتی ہے وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ جو ملک کل ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا تھا، جو ملک اپنی ابتدا میں لوگوں کو قرضہ دینے کی قابلیت رکھتا تھا، جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، جو ملک دنیا کی تاریخ بدل سکتا تھا، ہم نے اس کے ہر نظریے کو، ہر فکرے کو، ہر اقوال کو، ہر چہرے کو معدوم کر دیا۔ اپنا سچ بیان کرنے کے لیے ہم نے کیمرے کی آنکھ میں موجود رنگوں کو اپنی زندگیوں میں بھر دیا۔ ہمیں کیمرے نے جو دکھایا ہم نے اسے سچ مان لیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہزاروں گولیاں کھا کر بھی زندہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، مگر آنکھوں سے دکھائی دینے والی حقیقت معدوم ہو گئی۔ اب ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا اعتبار نہیں جتنا ہمیں کیمرے کی آنکھ پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیمرہ بھی سچ دکھا سکتا ہے، مگر یہ ایک ایسی مشین ہے جو آپ کے عیب چھپاتی ہے، جو آپ کے اندر رنگ تو بھر دیتی ہے پر روح کو کھینچ لیتی ہے اور آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ جیسی شخصیت تاریخ میں لوٹ کر نہیں آئے گی کہ لوگوں نے ہمیں رنگ دیے، انہوں نے ہماری آنکھوں کا نور چھین لیا اور بے نور آنکھیں حقیقت کو دیکھ نہیں سکتی۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہی سمجھانا تھا کہ حقیقت آپ کی آنکھوں سے زیادہ بہتر دکھائی دے گی بنسبت ان لوگوں کے کیمرہ ٹرک کے جو آپ کا منظر، آپ کا نظریہ، آپ کا ویو بدلنا چاہتے ہیں۔
کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ وہ دکھایا جو کبھی تھا ہی نہیں، اور جو تھا کیمرے کی آنکھ اسے دکھانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ منافقت کا دور شروع ہوا جب انسان کو یہ معلوم پڑا کہ وہ سامنے والے کو ایسا سچ دکھا سکتا ہے جو کبھی تھا ہی نہیں، اور اپنے جھوٹ کو ایسے کپڑے پہنا سکتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہی وہ سچ ہے۔ مسلمانوں کی بربادی کا اصل حصہ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود بدل دیے گئے منظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کانا دجال آئے گا اور وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے، تو ہمیں ایک آنکھ سے جو منظر دکھا یا دکھایا گیا وہ کیمرے کی آنکھ تھی، جس نے ہمیں کہا کہ یہ جنت ہے اور جو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو وہ دوزخ ہے۔ اور کہیں کسی حد تک ہم نے اس حقیقت کو مان بھی لیا، جو کیمرے نے دکھایا اسے جنت اور جو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا اسے دوزخ مان لیا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ جو قومیں خود پر اعتبار نہیں کرتی، جو قومیں اپنی نظروں کو غلام بنا دیتی ہیں کسی ایسی دوربین کا، کسی ایسے چشمے کا، کسی ایسے آئینے کا جس سے حقیقت دھندلا جائے، جس سے سچ شرما جائے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہماری حقیقت، ہماری سچائی، ہماری بلندی اسی میں ہے کہ ہم اپنا مطالعہ ان کتابوں، ان روحانی اوراق اور ان لفظوں پر متوجہ ہوں جن میں تاریخی سچ چھپا ہوا ہے۔ یہ کبھی چھپا ہوا نہیں تھا، پر اسے چھپانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ میں زمانے کو بدلنا نہیں چاہتا، میں زمانے کو بدلنا نہیں چاہتا، میں آپ کو حقیقت دکھانا چاہتا ہوں۔ کیمرے کی آنکھ نے کبھی آپ کو سچ نہیں دکھایا، نہ دکھائے گا۔ کیمرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہی حقیقت دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں جن کا انہیں حکم ملتا ہے، اور آپ کی آنکھ کسی کی تابع ہوئے بغیر حقیقت کو جاننے اور سچ کو دیکھنے میں زیادہ کیمرے کی بنسبت کار فرما رہتی ہے۔ تو دوستو، ہماری تمام گفتگو کا اصل نچوڑ یہی تھا کہ ہم پاکستانیوں نے ترقی کتنی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلیک اینڈ وائٹ زمانے سے نکل کر ایک کلر دور کے اندر داخل ہوئے۔ اس بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں کیمرے کی جگہ ہم اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھا کرتے تھے، اور ہم جانتے تھے صحیح بات، صحیح سچ، درست حقیقت۔ مگر جب سے ہم نے ایک اور آنکھ پر ریلائی کیا، ایک آنکھ تو وہ تھی جو رب نے عطا کی، اور ایک آنکھ وہ تھی جو ہماری ذہانت یا ہماری عقل نے ہمیں عطا کی۔ جو رب نے عطا کی وہ حقیقت دکھاتی تھی، ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ جو انسانوں نے، جو دجال نے، جو فتنوں نے ہمیں پہنچائی ہم تک، ہم نے اس آنکھ پر بھروسہ کیا اور اس نے ہماری آخرت کو مٹی میں ملا دیا۔ انسان کا دنیا میں آنے کے بعد اتنا مشکل نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کے وعدے کے ساتھ اپنے دین سے جڑا رہے۔ در حقیقت اگر وہ اپنی سچائی کو جان لے، اور وہ جان لے کہ اس کے رب نے جو اس کے لیے حقیقت لکھی ہے وہ ان کیمروں کی آنکھ سے دکھائی نہیں دے گی، تو واقعی
اس وقت وہ خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے گا۔ مگر کیا ہی خوب ہو کہ ہم آج اس حقیقت کو مان لیں، جو حقیقت ہے کہ ہم جھوٹ دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بیچتے ہیں، جھوٹ کھاتے ہیں، جھوٹ پہنتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے کئی حصے کر دیے گئے، ہماری نظروں کو ننگا کر دیا گیا، ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا گیا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا چھین لیا گیا۔ مانو یہ تو اس طرح ہوا کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو بہت ساری کامیابیاں، کامرانیاں دینے والے ہیں، تو آپ ہمیں اپنے گھر کا معائنہ کرائیں گے؟ اور کسی شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارے گھر کا سارا سامان چرا لیا، ساری نعمتیں کھا لی، سب کچھ جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا ہتھیا دیا، اور گھر میں ہر ایک اس چیز کو جس کو اس نے ہم سے چھین لیا تھا، جسے ہم جانتے نہیں تھے، اس کی ایک تصویر لٹکا دی اور کہا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جو تمہارے ملک میں ہوا کرتی تھی، اور میں نے نہیں، انہوں نے کھا لی، اور یوں لان تان کر کے ہمیں گمراہ کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص، تو نے میرا مال لوٹا ہے، تو نے میرا مال لوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے لوٹا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے لوٹا ہے، اور یہ عوام معصوم بچے کی طرح کبھی اس کی طرف بھاگ، کبھی اس کی طرف بھاگ، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں۔ حقیقت میں اس عوام کو اب یہ بھی معلوم نہیں کہ اس قوم کا باپ کون ہے۔ قائدانہ صلاحیت اللہ نے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یا ان کے بعد آنے والے ان کے صحابہ، یا تبع تابعین، ولی دین، اور یا پھر اس کے بعد انہیں جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ یہ ملک آج بھی ماضی کے انہی حصوں میں ہے، پتھروں کے اسی زمانے میں ہے جہاں سے قائد اعظم نے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بھی شخص کپڑے بدل لینے، کار میں بیٹھ جانے، جہازوں میں سفر کرنے، یا کلر رنگین ٹی وی پر اپنے لباس کے ساتھ کلر سے بھرے ہوئے، رنگوں سے بھرے ہوئے ایک پروگرام میں نظر آنے کو ترقی نہیں کہتے۔ ترقی آپ کے اپنے اندر، آپ کے جذبات، آپ کی سوچ، آپ کے کردار، آپ کے کام میں نظر آتی ہے۔ جدت آپ کو اسلام نے عطا فرمائی، ایک دوسرے کا احترام، سچ بولنا، سچ کو دیکھنا، سچ ہی کرنا۔ تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور ہر جنگ میں اس حقیقت کو ملحوظ خاص رکھا گیا کہ فتح حق کی ہو۔ حق بجانب تھے وہ لوگ جو ایک آنکھ سے، یعنی کیمرے کی آنکھ سے دنیا نہیں دیکھتے تھے۔ ہمیں تو اس دجال نے مار ڈالا، ہمیں تو اس دجال نے لوٹ لیا۔ یہ کیمرہ نہیں، دجال ہے۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہے، کیونکہ یہ مجھے صرف جھوٹ دکھاتا ہے۔ یہ کفر ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ ظلم ہے۔ میں نے آج آپ سے یہ ساری پکچر اس لیے سینڈ کی اور شیئر کی کہ ہم آج بھی یہی ہیں، بس ہماری کچھ تصویروں میں رنگ بھر گئے۔
فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ہم خود کفیل تھے سوچنے میں، آج ہماری سوچ کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے نظریوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پہلے ہر بندہ، ہر شخص انفرادی سوچ رکھتا تھا، آج ہم اپنے لیڈروں کے غلام ہیں، خواہ عمران خان ہو یا کوئی اور۔ ملکوں کی تقدیر رنگوں سے نہیں، کبھی بھی رنگوں سے نہیں بدلتی، عمل، یقین اور محبت سے بدلتی ہے۔ جو قومیں ایک دوسرے کا خیال چھوڑ دیتی ہیں، جو قومیں انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی، جو قومیں ایک دوسرے کے کام نہیں آتی، ایک وقت آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتی ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، نفع انہیں بھی نہیں ملتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ دوستوں کو ایک میسج تو پہنچا ہوگا جو میں نے بار بار دہرایا کہ در حقیقت کیمرے کی آنکھ وہ نہیں دکھاتی جو حقیقت ہے، کیمرے کی آنکھ وہ دکھاتی ہے جو حقیقت جیسا ہے۔ آج تک پاکستان کی عوام یہ دیکھتی آئی کہ ہم نے ترقی کر لی، در حقیقت بالکل اسی طرح ہے جسے سپرمین ہوا میں اڑتا دکھائی دیتا ہے اور وہ ہوا میں ہوتا نہیں۔ اسپائڈر مین بلڈنگوں پہ کودتا پھلانگتا دکھائی دیتا ہے پر وہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں، یعنی جب ہم کلر نہیں دیکھتے تھے تو ہم حقیقت دیکھتے تھے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انسان نے اتنی ہی ترقی کی کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ سے نکل کر کلروں میں آ گیا۔ آج بھی وقت ہے، اپنے لیے نکالیے، اپنے لوگوں کے لیے نکالیے، ملیے اپنوں سے اور جڑ جائیے ان کے ساتھ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ ان پکچرز میں چھپی سچائی کو جاننے کی کوشش کیجیے، حقیقتاً ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا بنا دیا گیا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ رنگوں کی دنیا آپ سے آپ کی حقیقت چھین لیتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں اور ذہن کو محو کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے آپ سے بہن، بیٹی، بھائی، رشتوں کا بالکل شناخت اور ان کی پہچان چھین لی۔ میری بات اگر غلط ہو یا کوئی بات آپ کو ایسی لگے جو میں نے غلط کی، تو ڈسکرپشن میں، لنک میں، کمنٹس میں، لائک، شیئر، ان سب کارناموں کو کرنے کے بعد آپ مجھے احساس دلا پائیں گے کہ میں نے کیا کیا اس ویڈیو کے ساتھ۔ کوشش کی کہ میں اپنے میڈیا کا، اپنے سیاستدانوں کا اصل چہرہ آپ تک لا سکوں، کہ انہوں نے ہمیں اصل میں ترقی نہیں دی۔ قومیں ترقی جب کرتی ہیں جب ان کی اخلاقیات بہتر ہوں، جب وہ سچ کو سچ مانتی ہیں۔ ہم نے کیمرے کی آنکھ سے دکھائے جانے والے اس جھوٹ کو سچ مانا جس نے ہمارے اپنے دوستوں کو ہمارا دشمن کر دکھایا۔ دعا کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ سب کے کام آئے۔